بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، شعب الایمان کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کو کھولتے ہیں اور مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ عز و جل نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک تو شراب کا عادی، دوسرے وہ شخص جو والدین کے نافرمان ہیں، اور تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، آپس میں قطع تعلق کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، تو اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ اب اس کو رمضان کے آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے بھلا دی گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی گئی، اب وہ ہوا ہی نہیں کرے گی۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ عز و جل کی آتی ہوئی رحمتیں بھی رک جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، مگر اب کون کس کو سمجھائے؟ آج تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدمعاشوں کے ساتھ بدمعاش ہیں۔ اب صرف اس قول ہی پر اکتفا نہیں کیا جاتا، اب تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست اندازی، اس کے بعد چاقو بازی، بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ افسوس، آج کل کے مسلمان کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور بلوچی قومیت کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی املاک اور اموال کو آگ لگا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف نسلی اور لسانی فرق کی بنا پر محاذ آرائی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مارنے، کاٹنے اور لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے
بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں، یعنی شب قدر کی علامات میں یہ بھی ہے کہ وہ مبارک رات کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے، اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا چودھویں کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔